وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 116 سورہ بقرہ آیت نمبر 131. آج کا موضوع انسان کی نجات کا واحد راستہ. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو. ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحاء میں ہوں گے. سامعین، سورہ بقرہ آیت نمبر 131. اس قال لہ ربہ اسلم. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے جب کہا ان کو ان کے رب نے اسلم کے سر جھکا دو. قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا میں نے اپنا سر جھکا دیا ہے رب العالمین کے سامنے. دیکھیں یہ آیت بہت ہی اہم ہے، اور اس میں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے رب نے کہا کہ اسلم، تو انہوں نے کہا کہ اسلمت رب العالمین لرب العالمین. یہ اسلام یا اسلم مطلب سر جھکا دو. اور یہ الفاظ اگر آپ یعنی سننا چاہیں تو ایک اور آیت ہے قرآن کی، وہ میں اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور اس میں وہ مخلص بھی ہے تو اس کے لیے اجر ہے، اور نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف. تو دیکھیں یہ بات جو ہے یہ بڑی واضح ہے کہ ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں بھی. اور یہ یعنی ایک بات جو بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے. یعنی یہ دنیا میں آ کے اللہ کی ملاقات، اس کے دیدار اور اس کے قرب کے لیے تیاری کرے گا. یعنی تیاری کی جگہ ہے دنیا، محنت کی جگہ ہے. اور یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بلند مرتبہ نعمت دینا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، جس کا اس وقت میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا، اب یہ ہے نا کہ انسان اپنا یہ مقصد کیسے حاصل کرے گا، یعنی اپنے آپ کو کیسے تیار کرے گا. دنیا تو میں نے آپ کو کہا نا یہ تیاری کی جگہ ہے، اللہ کی ملاقات، اس کے دیدار اور اس کے قرب کی تیاری کی جگہ ہے. اب یہ تیاری کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق، مالک اور رب ہے، اور بڑا ہی مہربان ہے اور بڑا ہی حکیم اور دانا ہے، اس نے ایک نہایت آسان طریقہ ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے. بہت آسان، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے آسان ہو ہی نہیں سکتا.
انسان کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار پیدا کیا ہے، اختیار دے کے بھجوایا ہے، اور یعنی اختیار کس چیز کا ہے؟ زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا اختیار. لیکن اس کو یہی اختیار جو ہے اگر یہ اپنے مرضی سے اپنے اختیار کو چھوڑ دے، یعنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہ گزارے اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دے، تو اس میں اس کی کامیابی ہے، اس میں اس کی نجات ہے، اسی میں اس کی معراج ہے. یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے. تو ہم تو ان باتوں پہ نہ تو غور کرتے ہیں اور نہ کسی سے پوچھتے ہیں. جب پوچھیں گے نہیں تو بتائے گا کون؟ بہرحال یعنی یہ ایک بات جو ہے بس، یعنی یہ کتنی مختصر بات ہے کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکا دو. وہ کہتے ہیں نا، یہ شاعر شعر کہتا ہے بڑا مزیدار ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. بس زندگی اللہ کے لیے خاص کر دو، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو، اپنی چھوڑ کر اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دو، جنت تمہاری. یہ مختصر بات ہے، مختصر بات. اور یہ ایسی بنیادی بات ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھی کہی ہے. اور یہ یعنی دیکھیں پیغمبر تو چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. ایک بات نوٹ کر لیں، یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور ان کو کہا ان کے رب نے کہ تم اپنا سر جھکا دو یا اسلام قبول کر لو. ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. ہر پیغمبر جو ہے وہ چنیدہ ہوتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے، ہر پیغمبر. یہ بات نوٹ کر لیں. لیکن یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ، یعنی یہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ مسلمان نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مسلمان بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ. دیکھیں یہ اسلم کے مطلب فرما بردار، سر جھکا دینا. اسلام نام ہے اللہ کی اپنی مرضی کو اللہ کے سامنے مٹا دینا، اللہ کی مانے اپنی نہ مانے. اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. یہ اس کا میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مسلم، لیکن یہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے اپنی زندگی میں تو تمہیں ایک کام ضرور کرنا ہوگا، اور وہ بنیادی کام یہ ہے کہ تم رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو. تو پھر اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو سر جھکا دیا ہے رب العالمین کے سامنے. بہرحال آگے چلتے ہیں. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم. اب یہ بنیادی بات ہے سامعین کرام کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا. یہ شخص جس نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، یہ شخص مسلم ہے، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، یہ مسلمان ہے. اب یہی طریقہ جو ہے، چونکہ یعنی یہی بنیادی طریقہ ہے کامیابی کا، تو وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ. ابراہیم علیہ السلام نے وصّا تاکید کی، نصیحت کی، بہا اسی بات کی، اپنے بیٹے اور یعقوب کو. بیٹا کون؟ اسحاق، اور یعقوب کون؟ پوتا. ہاں یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے یعقوب علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے. یا بنیہ، اب کہا کیا؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اے بیٹے، اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے ایک دین. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. لیکن اب تم نہ مرنا لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور اپنے پوتوں کو یہی نصیحت کی کہ بھئی دین، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے جو منظور شدہ طریقے زندگی ہے. دین میں آپ کو یہاں عرض کر دوں کہ دین ہے کیا دراصل میں. دین اللہ یعنی دین دراصل دین اسلام وہ طرز ہمیں بتاتا ہے، وہ طریقے زندگی ہمیں بتاتا ہے جس پر ہم چل کر اپنی منزل کو پالیں.
دین میں دیکھیں مختصر طور پہ دین کی آپ کی یہاں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے میں دین کی آپ کو تھوڑی سی وضاحت کروں۔ دین اصل میں چند عبادات کا نام نہیں ہے۔ میں اور آپ جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں ان کے خیال میں کہ چند رسومات ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس اس کی بعض لوگ پابندی بھی کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے، لیکن جو لوگ پابندی کرتے ہیں وہ دراصل دنیا دار لوگ ہیں، اکثریت ان میں دنیا دار ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سارا دین یہی ہے، بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرو، کلمہ پڑھ کے بس تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ باقی معاملات، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، نہ قرآن فہمی کا کوئی ان کو شعور ہے، نہ دین کا علم سیکھنے کا ان کو شعور ہے، نہ تزکیہ نفس کا شعور ہے۔ یہ ساری باتیں جو پیغمبرانہ ڈیوٹی ہیں یہ ان سے بے بہرے ہیں، یعنی یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا چیز ہے۔ اکثریت لوگوں کی ہماری ایسی ہے جو تزکیہ نفس کے کام کو جانتی نہیں ہے کہ ہم نے بھی تزکیہ نفس کرنا ہے یا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اکثریت نہیں واقف۔ تو بہرحال یہاں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یعنی وہ نصیحت کیا ہے؟ یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک طرز زندگی چن لیا ہے۔ یہ بات مطلب میں کہتا بھی رہتا ہوں، کہتا رہوں گا بھی، کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ اب اس کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ یہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، ایک خاص طریقے سے گزارے۔ وہ طریقہ ہمیں دین اسلام بتاتا ہے، شریعت جسے ہم کہتے ہیں نا، شریعت۔ تو یہ چیز جو ہے انسان کی ضرورت ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنا یہ انسان کی ضرورت ہے بنیادی۔ اگر اس نے دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو یہ اپنی زندگی میں ناکام ہوگا۔ آج کل ہماری زندگی، مجھے کہنے دیں کہ ہماری زندگی تو خواہشات نفس پر مشتمل ہے۔ ہر شخص، تقریباً ہر شخص جو ہے وہ دنیا کا طلبگار ہے اور دنیا ہی کو وہ منزل بنا کے جی رہا ہے اور دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اب اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں دیکھو، تمہیں خیال رکھنا تمہیں موت نہ آئے لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ موت کا وقت تو کسی کو نہیں معلوم، اور اس میں مضمون یہ ہے کہ تم ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا اور ہر وقت اطاعت گزار رہنا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے اذ حضر یعقوب الموت، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے، مزید تفصیل ہو رہی ہے کہ اصل کام کیا کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا تم حاضر تھے، یعنی ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور وہ بہت بنیادی واقعہ ہے لیکن انداز تھوڑا سا مختلف ہے کہ کیا تم حاضر تھے، یعنی تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پہ موت حاضر ہوئی۔ کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہیں کہ پیغمبر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے ان کی موت کے بارے میں کسی سے اور نہیں پوچھتا سوائے انبیاء کرام کی، کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح یعقوب علیہ السلام پہ جب وہ وقت آیا تو فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ کا بلاوا ہے، آپ اگر اعلیٰ مقام میں جانا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے تھوڑی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے بیٹوں کو نصیحت کر سکوں۔ تو انہوں نے پھر اپنے بیٹوں کو بلایا اور یہ بات کہی، اس قال لبنیہ، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں کو، یہ بھی آپ کو اچھا چلیں میں پہلے ترجمہ کر لوں۔ اس قال لبنیہ، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹے کو، ما تعبدون من بعدی، کہ کس ہستی کی تم میرے بعد کہنا مانو گے یا اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے۔ تو بیٹوں نے کہا اجتماعی طور پہ، نعبد الہ کا، کہ ہم تو کہنا مانیں گے آپ جس کا کہنا مانتے ہیں، جس معبود کے حکم کی اطاعت آپ کرتے ہیں، وہ الہ آبائے کا،
اور جس معبود کی پرستش عبادت آپ کے بڑوں نے کی، اور بڑوں میں کون ہے؟ ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق، اور وہی ایک ہمارا معبود ہوگا، بیٹوں نے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو انہی کے سامنے سر جھکائیں گے، اسی معبود کے سامنے ہم سر جھکائیں گے اور اسی کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ اس میں مضمون یہ ہے سامنے کا کہ اصل میں کامیابی کا زینہ جو ہے وہ بندگی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر آپ اللہ کی بندگی کے لیے تیار ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے، لیکن اگر آپ بندگی کی روش اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر شرمندہ ہوں گے، آپ رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ اور دیکھیں یہ طریقہ جو ہے یہ یعنی ابتدائے آفرینش سے لے کر آخر تک یہی طریقہ ہوگا، اللہ کی بندگی۔ اور دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ پیغمبر جو ہے اپنے بیٹوں سے پوچھ رہا ہے ما تعبدون من بعدی، تم کیا کرو گے، زندگی کیسے گزارو گے، کس طریقے سے؟ کیونکہ اصل جو طریقہ ہے وہ تو بندگی کا ہے، وہ تو اللہ کے سامنے سر جھکانے کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اسی خدا کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں گے جس کے کہنے کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں یا آپ کے بڑوں نے زندگی گزاری۔ تو اس میں ایک بنیادی مضمون ہے اور بہت واضح طور پہ ایک پیغام ہے کہ بندگی رب کی، صرف رب کی بندگی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم جو کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی اس میں مضمون یہ ہے اس آیت میں، آیت نمبر 134 میں، کہ اگر کسی کے بڑے جو ہیں نیکوکار ہوں لیکن جب تک وہ خود نیکی کا کام نہ کریں ان کو ان کے بڑوں کے کام کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اچھا، اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہاں عمل کو کسب کا نام دیا گیا ہے، کسب۔ اب ہر انسان آیا ہے کسب کے لیے، کسب کا مطلب کوئی کام کرے گا، یہ زندگی گزارے گا۔ زندگی گزارنا یہ ہماری کمائی ہے۔ اب کمائی نقصان کے لیے بھی کی جاتی ہے اور فائدے کے لیے بھی کی جاتی ہے، لیکن جس نے کمایا وہ اس کے سامنے آئے گا۔ قرآن کی دوسری جگہ بالکل واضح طور پہ ہے کہ وہ ہے نا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ بر نیکی کرے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ بر برائی کرے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا اپنی برائی کو۔ دنیا جو ہے یہ کمائی کی جگہ ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ ایک بازار ہے، یہاں آپ نے کچھ کمانا ہے اور اچھا کمانا ہے، اچھی چیز کے لیے اچھی چیز کی خریداری کرنی ہے اور پھر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اس کی۔ جنت کے لیے جو یعنی آپ کی پیمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی روح سے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال اور جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے، بان لهم الجنہ۔ تو اگر یعنی آپ کو پیمنٹ کرنی ہوگی اور وہ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے اس کے مطابق جو ہے آپ یعنی اپنی مال و جان اللہ کے حوالے کریں گے، نتیجے میں جنت آپ کی ہو جائے گی۔ یہ جنت کا سودا ہے، اس میں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے۔ کچھ دینا ہے آپ نے اور پھر آپ کو جو ملے گا وہ بہت اچھا ہوگا،
یعنی اس کا نتیجہ بہت اچھا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ کسب کی بات کر رہا تھا۔ دنیا میں انسان آیا ہے تو وہ کسب کرے گا، اچھا ہو یا برا، کام کرے گا، زندگی گزارے گا۔ آپ نے زندگی اگر اچھی گزاری، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے گزاری، تو آپ کو اس کا اچھا اجر ملے گا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، دنیا میں بھی آپ کے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں۔ لیکن اگر آپ نے اچھا نہ کیا، اور اچھا نہ کیا کا مطلب یہ ہے، تھوڑی سی میں تفصیل کہ اگر آپ نے دنیا کو مقصود حیات بنا لیا اور اپنی دوڑ دھوپ کو وقف کر دیا دنیا کی کمائی کے لیے، تو یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اب جو کچھ بھی آپ کریں گے اس کا بہت برا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا، اور بہت برے ٹھکانہ آپ کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اس بات پہ ذرا غور کر لیں۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے اس آیت میں کہ آپ جو نیکوکار ہیں ان کے کاموں کے اثرات، یعنی جو انہوں نے کمایا ہے وہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ ہم تو اس دھوکے میں ہیں کہ بھئی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ان کے امتی ہیں، اور بس وہ ہمارے کام آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اصل تو چیز ہے ایمان باللہ کی۔ اگر ایمان باللہ نہ ہو اور اس کے ساتھ اس کا ثبوت آپ پیش نہ کریں اپنے عمل کے ذریعے، تو آپ زندگی ضائع کرنے، اپنی زندگی کو ضائع کر دیں گے۔ بہرحال یہ بات ہے اس میں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ان کو ان کے رب نے کہ تم سر جھکا دو، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں نے سر جھکا دیا ہے رب العالمین کے سامنے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور تاکید کی ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کی اپنے بیٹے اور یعقوب کو۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے یہ دین اسلام۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مت مرنا لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، تمہارا سر جھکا ہوا ہو۔
ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، کیا تم گواہی دیتے ہو، یا تم حاضر تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ، تو انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تمہارے معبود کی اور تمہارے آبا و اجداد کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، جو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود تھے واحد، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے سامنے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا جو عمل وہ کرتے تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔